السلام علیکم، مصعب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، جن میں غربت، بے روزگاری، گھریلو ناچاکی، قرض کا بڑھنا اور بہت سارے مسائل میں ہم لوگ گھر چکے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان چیزوں سے ہم لوگ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ آج میں نے اسپیشل دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ مفتی محمد جمیل چشتی صاحب موجود ہیں۔ یہ روحانی شخصیت ہیں، بہت سارے یہ طلباء کو علوم سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ تو آج انہی چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اور میرے ناظرین کو ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہیں، خصوصی طور پہ رزق کے حوالے سے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو دنیا کے لیے اتنا پریشان کر دیتا ہوں کہ وہ دنیا کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر میں اس کے لیے دنیا کے بھی دروازے کھول دیتا ہوں اور آخرت کے لیے بھی اس کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے زمین جو ہے وہ اپنے خزانے کھول دیتی ہے اور آسمان بھی اس پر برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج یہ جو آپ نے کہا کہ پوچھا کہ تنگی کی وجہ کیا ہے، تو تنگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تک ہم دوبارہ اسی راستے پہ نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک اگر ہم کہیں کہ حالات ہمارے جو ہیں وہ بہتر ہو جائے تو وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ رزق مالک نے عطا کرنا ہے، پریشانیاں بھی اس نے دور کرنی ہے۔ تو جب ہم نے اسی کا در چھوڑ دیا تو پھر کیسے مسائل کو حل ہوں گے؟ اچھا سر، ایک تو آپ نے مجھے یہ بات بتائی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم نے اللہ پاک کو منانا بھی ہے، ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں اور ہمارے اوپر رزق کی فراوانی ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے راستے پہ چلتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں تو مکی دور جو ہے اس میں کوئی اتنے فرائض نہیں تھے۔ نماز تقریباً جا کر 10 ہجری کو جو ہے وہ فرض ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے نماز نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے کیا ایسی چیز تھی کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راغب ہوئے، وہ صرف وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے معاشرتی مسائل جو ہیں ان کو فوکس کیا۔ تو جب تک یعنی کہ عمل صالح جو ہے وہ بیسیکلی معاشرتی مسائل کو فوکس کرنے کا نام ہے، اور یہ عمل صالح کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اعتکاف میں موجود ہیں، آج بھی اعتکاف کے دن ہیں، تو کوئی آپ کے پاس سوالی آتا ہے اور آگے کہتے ہیں جی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا، میرا جو کسی سے میں نے قرض لینا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ نے اعتکاف کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا کہ اعتکاف جو ہے میں بعد میں پورا کر لوں گا، مگر اس کی ضرورت اس وقت زیادہ تھی۔ تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو بھی پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو، وظائف ہیں اپنی جگہ پہ، وظائف بھی ضروری ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وظائف جو ہیں وہ بیان فرمائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ کہے گا مالک تو پوری دنیا کو مالک، تو کیسے بھوکا ہو سکتا؟ تو نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رزق میں برکت دیتی تھی، آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آج ہم نے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن ایک ترتیب ہے رزق کی برکت کے لیے، جو ہے
اپنے رشتہ داروں کو پریورٹی دی جائے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. پھر قرآن نے پریورٹی دی یتیموں کو جو ہے وہ آپ پریورٹی دیں، تو ہم نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا. ہم پہلے مساکین کو ڈھونڈتے ہیں، دور دراز لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، پہلے ان کو جو ہے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر بچ جائے تو رشتہ داروں کو دیتے ہیں. حالانکہ اسلام کا کتنا اچھا ایک ترتیب دے دی کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد ماحول کے لوگوں کو، حتیٰ کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی یہ حکم ہے، فطرانہ دینے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ فطرانہ باہر محلے میں جا کے نہ دیں، بلکہ پہلے اپنے محلے کے لوگوں کو جو آپ کے قریب ہیں ان کو پریورٹی دیں، پہلے ان کو دیں، جب وہ خوشحال ہو جائیں تو پھر دوسروں کو دیں. آج ہم جو ہے وہ اس چیز کو بھی اگنور کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کے اصولوں کو چھوڑیں گے تو پھر کیسے ہم کہیں کہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے. برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، جو قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو ہمارے گھروں کے ماحول بھی جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. قاری صاحب، بہت ساری خواتین جو ہماری بہنیں ہیں وہ ہمیں یہ میسیج بھی کرتی ہیں، کومنٹس بھی کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ وظائف بتائے جائیں. تو سر میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ بھی بتا دیں جس سے لوگوں کے جو رزق ہے اس میں فراوانی آ جائے، اس میں برکت آ جائے. اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میرے اپنے جو ہیں انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اس وقت السلام علیکم کہا کرو. گھر میں داخل ہوتے وقت اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر مجھ پر سلام بھیجو. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو چند دن کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ دوبارہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وظیفے کی برکت سے میں نے تو خوشحال ہونا تھا، میرے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں وہ بھی خوشحال ہو گئے ہیں. واہ واہ واہ، بہت ہی آسان، بہت ہی آسان طریقہ جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی. آپ کو واقعی ہی پتہ چلے گا کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے. صرف آپ نے جب گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے سلام پڑھنا ہے. اگر دیکھیے کہ سلام بھی کیسا کہ جب ہم گھر والوں کو سلام کریں گے تو اگر گھر میں کوئی رنجش ہوگی، کوئی ایسی دل میں پریشانی ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العزت، کیونکہ سلام ہے ہی سلامتی. تو جب گھر والوں کو ہم سلام کریں گے، گھر میں بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، جب ان کو سلام کریں گے وہ واپس سلام دیں گے تو یہ سب سے بڑی یہی سلامتی ہے. تو اس سے یہی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر آپ لوگ اس چھوٹی سی بات پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود اپنے حالات بدلتے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم لوگوں کو بتائیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے. سر، گھریلو ناچاکیاں آج کل بہت ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ رزق کا معاملہ ہے. وہ اس حوالے سے کہ ہمارے رزق جو ہیں وہ طیب نہیں ہیں، کہ اس میں سفارش، اس میں ملاوٹ رزق، اس میں ایسی چیزیں، اس میں جھوٹ والا معاملہ. تو جب یہ ساری نحوستیں ہم لے کے گھر آئیں گے تو گھر میں کیسے برکت ہوگی، گھر میں کیسے جو ہے وہ خوشحالی ہوگی. ہم کسی کے سے رشوت لیں گے تو وہ ہمیں دعائیں تو نہیں دے گا. تو جب رشوت کے وہ پیسے لے کے ساتھ میں بد دعائیں لے کے ہم گھر آئیں گے، کسی کو ملاوٹ والی چیز جو ہے ہم نے دے دی تو وہ ملاوٹ والی چیز جو ہے جب ہم گھر آ کے کھولیں گے تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو چیز ہی 2 نمبر ہے، تو وہ دینے والا جو ہے جس نے وہ چیز خریدی ہے تو وہ بد دعائیں نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ تو کیا اس صورت میں گھروں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جہاں وظائف ہیں اپنی جگہ پہ، مگر اس کے لیے سب سے بہترین حل جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رزق کے اوپر جو ہے وہ اپنی آمدن کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں گے، ہماری آمدن جو ہے وہ کیسی ہے. اس کے بعد اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ یا ودود، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اولیاء اللہ نے بھی اس وظیفے کو کیا اور
ناچاکی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ یا ودود اگر 1100 مرتبہ پڑھ کے نمک کے اوپر دم کر لیا جائے اور وہ نمک جو ہے وہ کھانے میں استعمال کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے، کیونکہ یا ودود اس کا اپنا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، تو جب اس کو پڑھ کے نمک کے اوپر دم کر کے اور وہ نمک جو ہے وہ گھر میں کھانے میں استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی گھر میں جو ہے ناچاکی وہ دور ہو جائے گی۔ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے کیونکہ اب رمضان ہے، آپ کافی مصروف ہوتے ہیں، بس جاتے جاتے ایک میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ قرض چاہے کسی بھی صورت میں لیتے ہیں، تو قرض کو اتارنے کے لیے سر کوئی آپ ایسا وظیفہ بتائیں، اللہ پاک کوئی وسیلہ بنائے اور بہت سارے لوگوں کا قرض اتر جائے۔ اس کے لیے اول آخر 11 جو ہے وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا کی جائے تو اس سے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک صحابی ان کا وقت وصال قریب تھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی امداد کے لیے ان کے گھر گئے تو کہا کہ یہ میں کچھ امداد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے امداد کی ضرورت نہیں، کہا کہ آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بچی ہیں، تو آپ فرمانے لگے میں نے ان کو سورۃ واقعہ جو وہ یاد کروا دی ہے۔ تو سورۃ واقعہ اگر روزانہ ہماری خواتین جو ہیں وہ مغرب کے بعد گھر میں تلاوت کریں تو اس سے قرض کی نوبت ہی نہیں آتی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قحط سالی بھی ہو جائے گی تو جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں پہ بھوک اور افلاس نہیں ہوگی۔ تو یہ دو وظائف ایک ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت جلد ہی جو ہے وہ کشادگی عطا فرما دیتا ہے اور رزق سے نجات دے دیتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت میں جو مسائل ہیں ان کے لیے مختلف وظائف پوچھے جائیں یا پھر جو ان کی وجوہات ہیں وہ پوچھی جائیں، تو انشاءاللہ کچھ اور آپ لوگوں کے مسائل کے ساتھ اور مزید وظائف کے ساتھ ہم دوبارہ سر آپ سے پھر دوبارہ وقت لیں گے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں مسائل بڑھ رہے ہیں وہاں پر ضرورت ہے کہ آپ لوگ خود سے سوچیں، خود سے سمجھیں کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، پھر یقیناً یہ مسائل کسی